نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ لیکچر اسلامک سٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 19 حدیث سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہمارے حصہ حدیث پر 18 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 19 ہے اور آج کا موضوع ہے اربعین نووی، اور آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے وہ حدیث نمبر ہے 8۔ تو متن حدیث یعنی حدیث مبارکہ کے الفاظ وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ، متفق علیہ۔ ترجمہ حدیث مبارکہ کا یہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ توضیح یعنی حدیث مبارکہ کی وضاحت اس طرح ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابواب ایمان میں لانے سے فرقہ ضالہ مرجئہ کی تردید مقصود ہے، جن کا گمان ہے کہ ایمان کے لیے عمل کی حاجت نہیں۔ حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ توبہ کرنے اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی جنگ نہ کرو، اور حدیث میں اس کی تفسیر مزید کے طور پر نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ کلمہ شہادت کا بھی ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ جو لوگ ان ظاہری اعمال کو بجا لائیں گے ان کو یقیناً مسلمان ہی تصور کیا جائے گا، اور وہ جملہ اسلامی حقوق کے مستحق ہوں گے۔ رہا ان کے دل کا حال سو وہ اللہ کے حوالہ ہے کہ دلوں کے بھیدوں کا وہی جاننے والا ہے۔ اللہ بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ قوانین اسلام کے تحت اگر وہ کسی سزا یا حد کے مستحق ہوں گے تو اس وقت ان کا ظاہری اسلام اس بارے میں رکاوٹ نہ بن سکے گا، اور شرعی سزا بالضرور ان پر لاگو ہوگی۔ جیسے محسن زانی کے لیے رجم ہے، ناحق خون ریزی کرنے والے کے لیے قصاص ہے، یا جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرما دیا کہ لَأَقْتُلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی میں ہر حال میں ان سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے مابین فرق کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز کی فرضیت کے قائل ہیں مگر زکوٰۃ کی فرضیت اور ادائیگی سے انکار کر رہے ہیں، ان سے میں ضرور مقابلہ کروں گا۔ اللہ بحق الاسلام میں ایسے جملہ امور داخل ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اصل میں یہ بات بتا رہی ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے کب تک جنگ کر سکتا ہے،
کچھ اور ٹرمز ہیں وہ دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا یہ متن حدیث میں دیکھیں، ایک عام صحابی کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہاں لفظ ہے رضی اللہ عنہما، تو عنہما کا جو صیغہ ہے یہ تثنیہ کا ہے، یعنی دو کا جہاں عدد آئے گا وہاں ہم ہما لگاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بھی مسلمان تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان تھے، تو چونکہ دو مسلمان ہوئے تو دونوں کے ساتھ ہم لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لگاتے ہیں۔ اگر ایک صحابی ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہاں دو صحابہ کا نام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور آپ کے بیٹے کا بھی، اس لیے ہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لفظ لگایا ہے۔ اور پھر آگے یہ جو اصطلاح ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں، تو یہ اصل میں دوران جنگ کہ کب تک ہم کسی دوسرے کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، تو اسی وقت تک کر سکتے ہیں جب تک وہ دشمن بن کر مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر آگے دشمن کلمہ پڑھ لیتا ہے اور وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ جتنے مسلمان اسلام کے احکام ہیں ان کو بجا لاتا ہے، تو پھر ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے بندے کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، البتہ اگر اس نے کوئی جرائم کیے ہیں تو ان سے وہ محفوظ نہیں ہوتا، اس کا وہ اسے حساب دینا پڑتا ہے۔ وہ اگر اس نے کوئی پہلے مال لوٹا ہوا ہے تو اس کا وہ مال عدالت جیسے فیصلہ کرے اسے اصل مالک کی طرف لوٹانا ہوگا، اور اگر اس نے کوئی قتل کیا ہوا ہے تو وہ اس کے ورثاء اگر اسے معاف کریں تو فبہا، اگر نہیں کریں تو قصاص کے اندر اس کا بدلہ ہوگا۔ وحسابہم علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کا اسلام قبول کریں گے، دل سے اس نے کیا ہے اسلام قبول یا نہیں، یہ عام دنیا میں مسلمان کے لیے یہ ہم نہیں مطالبہ کر سکتے کہ وہ دل سے ہوا یا نہیں، یہ معاملہ اللہ پر ہے۔ ظاہری طور پر اس نے اسلام قبول کیا تو ہمیں قابل قبول ہوگا، ہم اس پر کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ دل سے ہوا یا نہیں ہوا۔ آگے ایک ٹرم ہے متفقن علیہ۔ متفقن علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہوتی ہے اور امام مسلم نے بھی بیان کی ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر متفقن علیہ نہ لکھا ہوتا تو ضروری ہوتا کہ یہاں لکھا جاتا کہ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ تو اگر متفقن لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آگے ایک اور علامہ ابن حجر کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ فرقہ ضالہ مرجئہ، تو وہ فرقہ ضالہ یعنی وہ گمراہ فرقے، اس دور کے اندر کوئی ایسا فرقہ ہوگا جو کہتے ہوں گے کہ صرف ایمان ہی کافی ہے، عمل کی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، یا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور عمل کرنے والے، یہ اصطلاح ہوتی ہے۔ جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل کا بھی ذکر ہے، البتہ ایمان کو فضیلت حاصل ہے، چونکہ وہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہاں عمل کا ذکر نہیں۔ ایک بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس آگے عمل کی فرصت نہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس نے کلمہ پڑھنا ہے یہ بھی ایک اس نے عمل کیا ہے، یعنی زبان اس نے ہلائی ہے اور دوسروں کے سامنے اظہار کیا ہے، تو اسی کے اندر عمل بھی شامل ہے۔ تو دونوں چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ عمل، ایمان لانا اور عمل کرنا، یعنی جو جسٹ ایک
ایمان کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے اور عمل کا اظہار کے ساتھ، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے تھی۔ اگر ایک غیر مسلم جنگ کرنے والا وہ کلمہ پڑھ لے تو ہمیں اس کا اسلام قبول ہوگا۔ باقی دوسرے حوالے سے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، تو یہاں جنگ سے مراد وہی ہے جو میدان جنگ میں مسلمان کے دشمن کے مقابلے پر آتے ہیں، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ عام غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر رہ سکتا ہے، اس پر جبر نہیں ہوتا، اس پر کسی قسم کا اکراہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کی مختصر وضاحت تھی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔